بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک توآب تمتع فیہا طویلا. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. ماہ مبارک رمضان کا یہ چھٹا روزہ اور چھٹا دن ہے. اور اس پروگرام میں امام مہدی کا تذکرہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم آپ کا خیر مقدم چاہتے ہیں. ہم نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس آیہ کریمہ میں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ امام مہدی کا تذکرہ قرآن میں کس انداز میں پروردگار عالم نے کیا. مختصر سے وقت میں مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے ہے. جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی اور یہ آیہ کریمہ سورہ نساء کی 59 والی آیت ہے، 59 والی آیت ہے، آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں. فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَبِيَّهُ أَن يُعَلِّمَهُمْ وَلَاةَ أَمْرِهِمْ وَأَن يُفَسِّرَ لَهُم مِّنَ الْوِلَايَةِ مَا فَسَّرَ لَهُم مِّنَ صَلَوَاتِهِمْ وَزَكَاتِهِمْ وَحُجَّتِهِمْ إِلَىٰ أَن قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ هُمْ عَلِي أَخِي وَزِيرِي وَوَارِثِي وَخَلِيفَتِي فِي أُمَّتِي وَلِيَ كُلُّ مُؤْمِنٍ مِّن بَعْدِي. جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، اس آیہ کریمہ کے نازل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ اول الامر کے بارے میں سارے لوگوں کو آگاہ فرمائیے اور ان کی ولایت کے بارے میں بھی تفصیل بیان کریے. جس طریقے سے آپ نے نماز، روزے اور حج کے بارے میں مفصل انداز میں مومنین کے سامنے پیش کیا تھا، اسی طریقے سے اہل بیت علیہ السلام اور اول الامر اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے ان کی ولایت کے بارے میں بھی تذکرہ کریے. تو یہاں تک کہ رسول فرماتے ہیں سارے مومنین اور اصحاب کے سامنے کہ وہ اول الامر، وہ اصحاب اہل بیت علیہ السلام، وہ اہل بیت علیہ السلام جن میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب، جو میرا بھائی ہے اور میرا وزیر ہے، میرا وارث ہے، میرا خلیفہ ہے، میری امت میں میرا خلیفہ ہوگا. ولی کل مومن من بعدی، اور میرے بعد ہر مومن کا ولی ہوگا. پھر اس کے بعد مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بیٹے حسن ولی امر ہوں گے. پھر اس کے بعد حسین ولی امر ہوں گے. پھر اس کے بعد 9 امام جو امام حسین علیہ السلام کی ذریت میں سے ہوں گے، ایک کے بعد ایک وہ اپنے زمانے کے ولی امر ہوں گے. اور یہ سارے کے سارے اہل بیت ائمہ معصومین علیہ السلام صاحبان امر ہوں گے. اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ والقرآن معہم وہم مع القرآن، وہ اہل بیت، وہ صاحبان امر قرآن کے ساتھ ہوں گے اور قرآن ان کے ساتھ ہوگا. لا یفارقونہ ولا یفارقہم، یہاں تک کہ قرآن ان سے جدا نہیں اور وہ اہل بیت بھی قرآن سے جدا نہیں ہوں گے. حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ وہ سارے صاحبان امر حوض کوثر پر ہم سے ملاقات کے لیے آئیں گے. اور یہاں تک کہ سارے فضائل، سارے خصوصیات جو صاحبان امر کی یہاں پائے جاتے ہیں، رسول خدا نے اصحاب کرام کے سامنے پیش کیا. اور جب پیش کیا تو سارے صحابہ نے، سارے ماننے والوں نے کہا کہ آپ نے حق ادا کیا پیش کرنے کے حوالے سے. تو ناظرین کرام، آپ نے دیکھا ہے کہ اطاعت خدا اور اطاعت رسول اور اطاعت رسول کے ساتھ ساتھ صاحبان امر کی اطاعت بھی ضروری ہے. اگر جس کسی نے بھی خدا کی اطاعت کی اور رسول کی اطاعت کی اور صاحبان امر کی اگر اطاعت نہیں کی، یعنی اہل بیت علیہ السلام کو نہیں مانتا، تو اس کی اطاعت قابل قبول نہیں ہے. اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے، اس کے اعمال کا کوئی بھی حساب اور کتاب نہیں ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں، عالم برزخ کی پریشانیوں سے دور ہونا چاہتے ہیں اور خدا کی حقانیت کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہمیں
خدا کی اطاعت کرنی ہوگی، اور اس کے بعد رسول کی اطاعت کرنی ہوگی، پھر اس کے بعد اولی الامر کی اطاعت کرنی ہوگی۔ اب میں یہاں پر رک کر ایک جملہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اطاعت اللہ کی بھی ہے، اور اطاعت رسول اللہ کی بھی ہے، اور اطاعت اولی الامر صاحبان امر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ہے۔ لیکن یہاں پر ناظرین کرام کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان میں ایک جملہ نذرانے کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اطاعت والدین کی بھی ہے۔ اگر کسی نے والدین کی اطاعت نہیں کی اور اہل بیت کی اطاعت کر رہا ہے تو کیا یہ اطاعت قابل قبول ہے یا قابل قبول نہیں ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ والدین کو برا بھلا کہتا ہے، والدین کی اطاعت کو نہیں کرتا، والدین کی باتوں کو نہیں مانتا، والدین جس چیز کے بارے میں منع کرتے ہیں اس کو انجام دیتا ہے، والدین جس چیز سے روکنا چاہتے ہیں اسی چیز کو انجام دیتا ہے۔ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ انسان اطاعت کا حق ادا کیا ہے یا ادا نہیں کیا ہے؟ بھلے وہ اہل بیت کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دے، اپنے دل میں رکھتا ہے، بھلے وہ مجلسوں میں شریک ہوتا ہے، بھلے وہ محفلوں میں شریک ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کی زبان پر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نام آتے ہیں، اور لیکن گھر میں اس کا اخلاق صحیح نہیں ہے، گھر میں والدین کے ساتھ اس کا اچھا سلوک نہیں ہے، گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے نازیبا کلمات کے ذریعے سے ان کا برتاؤ کرتا ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ حقانیت کے ساتھ اس نے اہل بیت کی اطاعت کی ہے یا نہیں کی ہے؟ تو فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ ہم آپ کے سامنے اپنا فیصلہ سنانا چاہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت اور اطاعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ والدین کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے اطاعت کرنے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ماں باپ نے جس چیز کے بارے میں منع کیا ہے اسے رکنا ہے، اور جس چیز کے بارے میں حکم دیا ہے اس کو انجام دینا ہے، اور گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں خدا کی اطاعت بھی ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں رسول اللہ کی اطاعت بھی ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں ماں باپ کی اطاعت بھی ہے۔ پوری دنیا کی جو ہے طاقت بھی اگر اس انسان کو روکے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے والوں میں سے یہ انسان شمار نہ ہو، تب بھی وہ انسان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں شامل ہوگا، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے والوں میں اس کا شمار ہوگا، اس لیے کہ اس نے وہی کیا جو اہل بیت نے کہا، اور اس نے وہی وہ کام نہ کیا جس سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا۔ تو ناظرین کرام، ہم انشاءاللہ اپنے اس مختصر سی گفتگو کو یہیں پر تمام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ محمد۔